وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے لیے طلباء کی رجسٹریشن کا آغاز۔ 30,000 طلباء کو سالانہ اسکالرشپ ملے گی۔ 50 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز، 16 میڈیکل کالجز اور 131 گریجویٹ کالجز کے طلباء اہل ہوں گے۔ المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ کوئی سیاسی جماعت اپنے دستور پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی سیاسی جماعت اپنے منشور کو دوبارہ چھاپنے کے بعد پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں ہے۔ آج عدلیہ کے جج متنازع ہو گئے، ریاستی اداروں کو بھی سوچنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں پاکستان کے خلاف بیرونی سازشوں سے بچنا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ سیاسی جماعتیں گراس روٹ لیول پر سیاست کیوں نہیں کرتی؟ سوشل میڈیا کو قانون کے دائرے میں آنا ہوگا یا بند ہوگا؟ عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا 2 ماہ ہو گئے ابھی تک فیک ویڈیوز پھیلانے والوں کو پکڑنا تو دور، یہ ویڈیوز بھی نہیں ہٹائی جا سکیں۔ ہائی کورٹ میں فیک ویڈیو کیس کی بھی سماعت ہوئی، عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو تفتیش جلد مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ میں کسی اے بی سی ڈی کے بارے میں کنسرنڈ ہوں۔ میرا آج بھی میرے وکیل صاحب نے بھی یہ گزارش کی کہ جی میرا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ جو مٹیریل فیک مٹیریل ڈالا گیا تھا وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ مجھے کیا ریلیف ملا 2-2.5 مہینے ہو چلے ہیں آپ مجھے یہ لڑائی لڑتے ہوئے کہ وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اگر وہ ہٹائی بھی نہیں جا سکتی، کسی کو پکڑنا اور پوچھنا تو بعد کی بات ہے، اگر وہ ہٹائی بھی نہیں جا سکتی تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر یہ کس چیز کی ریاست ہے؟ اور اس طرح سے جو ہے وہ کس کو انصاف ملے گا؟ یونیورسٹیوں میں ڈین کی تعیناتی بارے گورنر پنجاب کا سرکولر کالعدم قرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے گورنر کا ڈینز کی تعیناتی کا طے کردہ طریقہ کار بھی کالعدم قرار دے دیا۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کے ڈین کی تعیناتی بارے فیصلہ جاری، جسٹس عابد حسین چٹھا نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ ہائی کورٹ میں 3 جوڈیشل افسران کو مختلف نوعیت کی سزائیں۔ سول جج شازیہ پروین نے مس کنڈکٹ پر برطرف کر دیا۔ سول جج شہباز حسین کی تنزلی، ایڈیشنل سیشن جج عبداللہ عثمان کو بہتر کارکردگی نہ دکھانے پر وارننگ جاری۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی، ملازمین ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا کوپر روڈ پر احتجاج، ٹریفک کی طویل قطاریں، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ملازمین نے کہا 1 سال سے تنخواہوں سے محروم ہیں، مہنگائی میں گھر کا نظام چلانا مشکل ہو گیا۔ نابینا افراد کا مطالبات کے لیے اصرار، محکمہ سوشل ویلفیئر کا انکار۔ پنجاب کے نابینا افراد کو کوٹا نہ بڑھانے کا فیصلہ۔ محکمہ ذرائع کے مطابق اسپیشل پرسنز کے لیے 3% کوٹا مختص ہے۔ نابینا افراد 2 گروپوں میں تقسیم ہیں، من پسند لوگوں کو نوازنے کے لیے دھرنا دیتے ہیں۔ بینائی سے محروم افراد بھی مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے، گھر جانے سے انکار۔ پنجاب اسمبلی کے باہر نابینا افراد کا 8ویں روز بھی احتجاج، مظاہرین کا ہمت کارڈ کی فراہمی اور ڈیلی ویجز کو مستقل کرنے کا مطالبہ، ماہانہ 10,000 روپے خصوصی الاؤنس دینے کی بھی اپیل۔ یہ دھرنا 8ویں روز میں داخل ہے۔ کسی بھی حکومتی نمائندے کی طرف سے ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ ہمارے جو مطالبات ہیں، ہمارے جو 664 لوگ ہیں ڈیلی ویج پہ جن کو 3 مہینے بعد نکال دیا جاتا ہے، ان کو بحال کیا جائے، کنٹینیوٹی لیٹر جاری کیا جائے۔ ہمارے جو 200 لوگ ہیں جو 2020 سے لگے ہوئے ہیں ان کو کانٹریکٹ دیا جائے، اور جو جتنے بھی ہمارے یہاں پہ بے روزگار بیٹھے ہیں انہیں روزگار دیا جائے، اور ہمارا جو کرنٹ الاؤنس ہے اسے 6,000 سے بڑھا کے 10,000 کیا جائے۔ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کو افرادی قوت کی کمی کا سامنا، خدمت کارڈ ہم قدم پروگرام پر عمل درآمد کے لیے بھرتی کی سفارش۔ سوشل پروٹیکشن اتھارٹی نے ڈائریکٹر کیش ٹرانسفر پروگرام کو آگاہ کر دیا، وزیر اعلیٰ نے بھرتیوں کی منظوری دی تھی۔ طلباء کے لیے اچھی خبر، حکومت کا مفت سفری سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ۔ 12ویں جماعت کے طلباء کو پیر سے جمعے تک مفت سفری سہولت ملے گی، حکومت نے منظوری دے دی۔ صرف یونیفارم پہنے، شناختی کارڈ لگائے طلباء ہی سہولت سے مستفید ہوں گے۔
ٹریفک پولیس کا طلبہ کے لیے بڑا ریلیف، طلبہ کو ٹریفک لائسنس جاری کیے جائیں گے۔ ایڈیشنل آئی جی مرزا فاران بیگ کی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈاکٹر فروخ نوید سے ملاقات، اسپیشل کاؤنٹرز کے ذریعے بنیادی ٹیسٹ کے بعد ڈرائیونگ لائسنس فراہم کیا جائے گا۔ لیسکو کوٹ لکھپت ڈویژن کا ریونیو آفس میں ریکارڈ روم میں تبدیل، لاکھوں کی تعداد میں فائلیں مشکلات پیدا کرنے لگیں۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ دفتر سے ہنگامی اخراج ممکن نہیں ہے۔ ریونیو آفیسر اور ایکسین نے ریکارڈ بارے شکایات کے باوجود کوئی سدجواب نہیں کیا۔ ایڈوانس ٹیکس وصولی کا آج آخری روز، شہری آج ایکسائز ٹیکس جمع کرا کر 5% رعایت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ محکمہ ایکسائز نے ٹیکس جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع نہ کرانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ایف پی آر کے دفاتر آج رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے حکومت کی مدد کریں گے، حکومتی کوششوں سے ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا، صدر لاہور چیمبر آف کامرس میاں ابو ارشاد کہتے ہیں ایس ایف آئی سی کا معیشت کی بحالی میں کلیدی کردار ہے، معیشت کی بحالی کے لیے لاہور چیمبر پل کا کردار ادا کرے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل آج ہوگا، ڈیزل سستا، پیٹرول کی قیمت میں معمولی اضافے کی تجویز، پیٹرولیم کی قیمت میں 11 پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ مہنگائی کا منہ زور گھوڑا بے لگام ہو گیا، بڑھ گئے ہر چیز کے دام، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، مٹر 310، میتھی 240، شملہ مرچ 210 اور اروی 160 روپے کلو، آڑو 300، انار 280 اور آم 230 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے۔ پولٹری مصنوعات نے بھی غریب سے منہ پھیر لیا، چکن اور انڈوں کی قیمت میں کمی نہ آ سکی، برائلر گوشت 595 روپے کلو میں فروخت، فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 306 روپے پر برقرار ہے، انڈوں کی پیٹی 9060 روپے میں دستیاب۔ ناقص دودھ کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن ہے، جعلی دودھ تیار کر کے لاہور سپلائی کرنے والا یونٹ پکڑ لیا، 1000 لیٹر تیار جعلی دودھ تلف کر دیا، 20 بیگ پاؤڈر اور 17 کین ضبط کر لیے گئے۔ پاؤڈر، کیمیکلز اور کھلے گھی کی ملاوٹ سے دودھ نما سفید گاڑھا محلول تیار کیا جا رہا تھا۔ لاہور جم خانہ انتظامیہ نے 1 ہفتے کا وقت مانگا ہے، 40 سال گزر گئے، لاہور جم خانہ کی لیز وہی رہی۔ چیئرمین اسپیشل کمیٹی سمیع اللہ خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا 907 کنال رقبہ 5000 روپے سالانہ لیز پر دیا گیا، ایک کنال کی لیز 50 پیسے بنتی ہے، 1 ہفتے کے بعد دوبارہ میٹنگ رکھیں گے۔ شہر میں دھوپ اور چھاؤں کا کھیل جاری، ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، ہوا میں نمی کا تناسب 55% ہے، فضائی آلودگی کا راج بھی برقرار، 122 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ لاہور تیسرے نمبر پر۔ ڈینگی کے وار برقرار، 24 گھنٹے کے دوران شہر میں 4 افراد کو ڈینگی مچھر نے کاٹ لیا، صوبہ بھر میں 93 کیسز سامنے آئے۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق ایک ہفتے میں 630 اور رواں سال 1724 ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ٹریفک جام، تجاوزات اور فضائی آلودگی کا ڈیٹا اکٹھا ہوگا، شاہر میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر 13 پوائنٹس پر کیمپس فعال کر دیے گئے۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس ہوا، کمشنر نے کہا کہ ایئر کوالٹی ڈیٹا تجزیہ کے بعد مستقل حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ کمرشل فیس نہ دہندگان اور غیر قانونی کمرشل املاک کے خلاف گھیرا تنگ، گلبرگ، فیصل ٹاؤن، علامہ اقبال اور مصطفیٰ ٹاؤن میں آپریشن، ایل ڈی اے نے 36 سے زائد املاک کو سیل کر دیا گیا، آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزما کی زیر نگرانی کیا گیا۔ ایل ڈبلیو ایم سی کا شہر بھر میں صفائی آپریشن تیز، چائنا اسکیم، شالیمار ٹاؤن میں خصوصی ٹیمیں تعینات،
نیلم سینما جمیل پارک جانی پورہ کے اطراف صفائی آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ سی ای او بابر صاحب الدین نے کہا کہ دیہی یونین کونسلز میں انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب پولیس میں مالی بے ضابطگیوں کو روکنے کا مشن، اسسٹنٹس اور سینئر کلرکس کو آڈٹ کورس کرانے کا فیصلہ۔ 2 ہفتوں پر مشتمل کورس چوم پولیس ٹریننگ کالج میں ہوگا۔ فائنانشل کنٹرول، اکاؤنٹس، بجٹ سازی اور پریکیورمنٹ کے موضوع شامل ہیں۔ پنجاب پولیس کے شہداء کے لیے احسن اقدام، شہید کے گھروں کی فراہمی کے فنڈز میں اضافہ کر دیا گیا۔ 5 مرلے گھر کی رقم 1 کروڑ 89 لاکھ اور 7 مرلے گھر کی 2 کروڑ 45 لاکھ مقرر۔ 20 مرلے گھر کی رقم 7 کروڑ روپے کرنے کی سمری ارسال کر دی گئی۔ بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے والے ہو جائیں ہوشیار، سی ٹی او امارہ اطہر کا کریک ڈاؤن مزید سخت کرنے کا حکم۔ موٹر سائیکل سوار کو بھاری جرمانہ اور موٹر سائیکل بند کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا اب لائسنس بنوانے کے بعد ہی موٹر سائیکل واپس کی جائے گی۔ ٹرینیں وقت پر آنا بھول گئیں، مختلف شہروں سے لاہور آنے والی ٹرینیں 2 سے 3 گھنٹے تاخیر کا شکار۔ کراکرم ایکسپریس کراچی سے لاہور کے لیے 2 گھنٹے لیٹ۔ علامہ اقبال ایکسپریس 3 گھنٹے 30 منٹ تاخیر سے لاہور پہنچے گی، جبکہ جعفر ایکسپریس آج بھی معطل کر دی گئی۔ سابق وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائیں کی آج 31ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ غلام حیدر وائیں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں 1990 سے 1993 تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے۔ نون لیگ کی جانب سے تعزیتی سیمینارز اور تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ انڈسٹری کے ریوائیول کی ضرورت ہے اور ریوائیول کے لیے مارکیٹنگ کی ضرورت ہے۔ کسی حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ اعلانات ضرور ہوئے، بجٹ میں ارب روپے بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ان پیسوں کا استعمال کیا ہوا۔ حکومت کو فلم انڈسٹری کی بحالی میں کردار ادا کرنا ہوگا، وعدوں اور اعلانات سے کام نہیں چلے گا۔ معروف اداکار مصطفیٰ قریشی کہتے ہیں فلم انڈسٹری کو اب سب سے زیادہ ضرورت سرمایہ کاری کی ہے، سینئر ہدایت کاروں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز ٹکٹوں کی آن لائن فروخت آج سے شروع ہوگی۔ پہلا ٹیسٹ 7 اور دوسرا 15 اکتوبر سے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ تیسرا ٹیسٹ میچ 24 اکتوبر سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ ٹکٹ کی قیمت 50 سے 2500 روپے تک مقرر کی گئی۔